السلام علیکم۔ پروگرام اپنا اپنا گریبان میں متی اللہ جان۔ سعودی عرب اور قطر کے درمیان جو سفارتی بحران ہے بنیادی طور پہ پاکستان جیسے ملک کے لیے بھی ایک سفارتی بحران سے کم نہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور آرمی چیف دونوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا اور جو ایک پریس ریلیز حکومتی ترجمان کی طرف سے جاری کی گئی ہے اس کے مطابق ریاض میں وزیر اعظم نواز شریف اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کی ہے اور وزیر اعظم نے توقع ظاہر کی ہے کہ موجودہ صورتحال کا حل مسلم امہ کے بہترین مفاد میں ہوگا، جبکہ سعودی عرب نے بھی قومی سلامتی سمیت تمام معاملات میں پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ ابھی تک سعودی حکومت کی طرف سے کوئی باقاعدہ بیان جاری نہیں کیا گیا اس دورے کے حوالے سے، تاہم پاکستان کی حکومت اس حوالے سے کافی پر امید ہے کہ معاملہ سفارتی سطح پر مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے گا، مگر ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ بین الاقوامی سطح پر جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس میں امریکی حکومت کی طرف سے بھی مختلف پیغامات دیے جا رہے ہیں۔ قطر کے حوالے سے صدر ٹرمپ کی جو ٹویٹ یا سوشل میڈیا پہ پیغامات پر جایا جائے تو وہ سعودی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، مگر پینٹاگن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جو پیغامات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اس سے لگتا ہے کہ قطر میں جو امریکی مفادات ہیں ان پہ بھی کوئی سودا نہیں کیا جا سکتا اور قطر کے ساتھ جو ان کے دفاعی تعلقات ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں۔ اس حوالے سے پاکستان کے لیے کیا آپشنز رہ جاتے ہیں اور کتنی مشکل صورتحال ہے پاکستان کے لیے سفارتی اعتبار سے، اور پاکستان کیا مصالحتی کردار ادا کر سکتا ہے سعودی عرب اور قطر کے درمیان، اور پھر جو پاکستان نے سعودی اتحاد کا حصہ بننے کا فیصلہ کیا تھا جس کے بعد پاکستان کے سابق فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف جو ہے سعودی فوجی اتحاد کی سربراہی انہوں نے قبول کی، اس کا کیا مستقبل ہوگا، اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کراتے چلیں۔ ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان کے ترجمان جناب ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید نذیر، ہمیں کراچی سے براہ راست جوائن کیا ہے سابق سفیر پاکستان جمیل احمد خان۔ ہم گفتگو کا آغاز جمیل احمد خان صاحب سے ہی کریں گے۔ جمیل صاحب، جو دورہ وزیر اعظم پاکستان نے سعودی عرب کا کیا ہے، آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ کیا یہ پاکستان نے حفظ ماتقدم کے طور پہ سعودی حکومت کو اپنی مشکل سفارتی صورتحال کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے کیا تھا کہ آنے والے وقتوں میں کوئی سعودی حکومت کی طرف سے ایسا بڑا مطالبہ نہ آ جائے جس سے پاکستان کے لیے مشکل پیدا ہو جائے؟ آپ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آرمی چیف بھی وہاں پہ تھے اور وزیر اعظم بھی وہاں پہ تھے۔ پہلی تو بات ہے کہ بہت خوش آئند بات ہے کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم دونوں ساتھ گئے ہیں سعودی عرب میں۔ سعودی عرب کے لیے پاکستان بہت اہم اور پاکستان کے لیے سعودی عرب انتہائی اہم ہے۔ جو حالات خطے میں جا رہے ہیں اور جو اس وقت مسائل اور پیچیدگی خطے میں ہے وہ ایک ڈبل ایج ویپن کی طرح ہے، اور یہ ڈبل ایج ویپن پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان کہ کس انداز میں اپنے آپ کو لے کے آگے چلے گا کہ اس ڈبل ایج ویپن سے کسی لحاظ سے اس کی اپنی خارجہ پالیسی میں کوئی مبہم معاملہ نہ آ جائے یا کوئی مسئلے اور مسائل نہ آ جائے۔ پہلے تو دیکھنا یہ ہے اس تمام معاملے میں کہ قطر کے اوپر تمام یہ اچانک باتیں کیسے آئیں، میں تو کہوں گا یہ الغار کیسے ہوئی۔ میں جب یو اے ای میں سفیر تھا یا یمن میں جب میں سربراہ تھا اقوام متحدہ کا، اور جب عمان میں میں سربراہ تھا اقوام متحدہ کا، تو تھوڑی بہت مجھے سائیکالوجی کو سمجھنے کی میں نے کوشش کی۔ قطر کے معاملے میں قطر نے گود لیا مسلم بردرہڈ کو جب سعودی عرب نے ان پہ ہاتھ ہلکا کیا۔ سعودی عرب نے مسلم بردرہڈ کو کی دیکھ بھال کی جب جمال عبد الناصر نے مسلم برادر پہ اپنا شکنجہ ٹائٹ کرنا شروع کیا۔ اب میں زیادہ ہسٹری میں نہیں جاتا، صرف اتنا بتا دوں کہ سعودی عرب نے کافی عرصے تک اخوان المسلمین کا خیال رکھا، اور جب چند وجوہات کی وجہ سے سعودی عرب نے اس پہ سے ہاتھ اپنا ہلکا کیا، اور جب کچھ ایسے معاملات جیو پولیٹیکل سچویشن ابری جس میں سیریا کا مسئلہ معاملہ دیکھ لیں آپ، لیبیا کا معاملہ آپ دیکھ لیں، تو اس صورت میں قطر نے ان کو اپنایا، اور اس میں ظاہر ہے بین الاقوامی قوتیں بھی شامل تھیں۔ تو اس میں اگر آپ آگے جا کے تفصیل چاہیں گے تو میں آپ سے ضرور اس پہ تبصرہ کر دوں گا، لیکن اس وقت تک صرف اتنا ہی میں پس منظر دے کے آگے چلنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان
اس تمام صورتحال کے اندر کوئی مؤثر مصالحتی کردار ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، یا پاک فوج کے سربراہ جو ان کے ہمراہ ہوتے ہیں؟ چلے ڈائریکٹ اس کا جواب دے دیا جاتا ہے، ویسے تو اس میں کچھ نہ کچھ تھوڑی سی اس کی پریمبل یعنی کہ تھوڑا اس میں تفصیل چاہیے تھی، لیکن ڈائریکٹ اس کا جواب یہ ہے کہ وزیر اعظم کے لیے بہت یہ، یا کوئی بھی شخص ہوتا وزیر اعظم کی جگہ، تو بہت یہ ایک مشکل اور کٹھن مرحلہ ہوگا۔ سعودی عرب کو آپ اگر دیکھنا ہے تو چند بیانات جو سعودی عرب کے 7 ممالک ہیں جیسے یو اے ای، ان کے انور گرگاش جو کہ ان کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، انہوں نے بیان دیا ہے کہ نیگوسیشن کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ان کے شہریوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ کی کنونشن جو کہ 1944 میں سائن کیا ہے ان تمام ممالک نے، اس کی آرٹیکل 86 کے تحت یہ ایئر اسپیس اور ایئر ٹرانسپورٹ کو بالکل بند نہیں کر سکتے۔ اس کی معاملہ خیر وہ اقوام متحدہ میں قطر لے کے جا رہا ہے۔ قطر تو کہتا ہے کہ ہم سفارتی معاملات کو سفارتی طریقے سے کرنا۔ کیا پاکستان نیوٹرل اور غیر جانبدار رہ سکتا ہے اس معاملے میں؟ پاکستان کو رہنا چاہیے، یہی پاکستان کی کامیابی ہوگی۔ ہے بہت مشکل کام، کیونکہ سعودی عرب ہمیشہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے جو دیرینہ تعلقات سعودی عرب کے ہیں، اور سعودی عرب نے جتنا پاکستان کا خیال رکھا اور پاکستان نے اس سے زیادہ جتنا سعودی عرب کا خیال رکھا، تو توقعات یہ ہے کہ پاکستان سعودی عرب کا ساتھ دے گا اور اس کی وجہ سے پریشر ڈیولپ ہوں گے۔ اور جب پریشر ڈیولپ ہوں گے تو کیا ہماری خارجہ پالیسی، کیا ہمارا فارن آفس اس پریشر کو سسٹین کر کے نیوٹرلٹی برقرار رکھ سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہے بہت مشکل کام، لیکن یہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان ہمیشہ سے ہسٹوریکلی پورے گلف کنٹری کے ساتھ اس نے ہمیشہ اپنی ایک نیوٹرل پوزیشن برقرار رکھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں کافی حد تک کامیاب رہا ہے۔ اب اس میں ایک اور پیچیدگی آ گئی ہے کہ بلاکس بن گئے ہیں۔ ٹرمپ کے وزٹ کے بعد، عرب اسلامک امریکن سمٹ کے بعد جو حالات اور جو ایٹماسفیئر میں گرمی آئی ہے، اس گرمی میں بہت ساری جیو پولیٹیکل پرابلمز اور شامل ہو گئے ہیں۔ اور شامل ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں، میرے ساتھ ترجمان وزیر اعظم پاکستان ڈاکٹر مصدق ملک بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جو پریس ریلیز آپ کے حکومت کی طرف سے جاری کی گئی ہے، اس میں ایک جملہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ شاہ سلمان نے مزید کہا کہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف اتحاد مسلمانوں اور مسلم امہ کے مفاد میں ہے۔ یہ ہماری پریس ریلیز میں جاری کیا گیا ہے۔ یقینی طور پہ یہ اس اتحاد کا ذکر ہو رہا ہے جو کہ سعودی عرب کا فوجی اتحاد ہے، اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد ہے۔ کیا پاکستان اس اتحاد میں ہوتے ہوئے سعودی عرب اور قطر کے معاملے میں خود کو غیر جانبدار اور نیوٹرل قرار دے سکتا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے، آپ دو تین مختلف چیزوں کی بات کر رہے ہیں۔ ایک تو میرے خیال میں آپ حوالے دے رہے ہیں کچھ اس کانفرنس کے جو ابھی ہوئی تھی پچھلے دنوں، امپلیسٹ ہیں حوالے۔ وہ کانفرنس اور یہ جو اتحاد ہے، اس میں آپ کو تفریق پیدا کرنی پڑے گی۔ وہ ایک لارجر کانفرنس تھی جس میں 55 ممالک جو ہیں وہ شامل ہوئے۔ اس کے اندر ایک طرف سے تو سعودی نقطۂ نظر تھا، مگر اتنا ہی یا اس سے زیادہ حاوی جو نقطۂ نظر تھا وہ امریکی نقطۂ نظر تھا، اور امریکہ نے اپنی پالیسی بڑی کلیئرلی تبدیل کی ہے۔ جو پہلے ایران سینٹرک تھی یا تھوڑا سا اس کا ایران کی طرف بینڈ تھا، وہ یکسر تبدیل ہو گئی ہے پالیسی۔ اور امریکی صدر جو ہیں انہوں نے جو آ کے بیانیہ جاری کیا، جس کو بعد میں سعودی کی طرف سے بھی تقویت ملی، وہ یہی تھا کہ دہشت گردی جو ہے اس کا ایران سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن یہ جو فورس بنائی گئی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اس کانفرنس کی ذیلی فورس نہیں ہے۔ یہ ایک اسلامی اتحاد ہے جو صرف دہشت گردی کے خلاف ہے، جس کے اندر اگر کوئی بھی ایسی تنظیم جس طرح داعش ہے، آئیسس ہے یا دیگر تنظیمیں ہیں جو پاکستان کو بھی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ ابھی بلوچستان میں آپ نے دیکھا کہ کتنا بڑا جو حادثہ تھا وہ ہوتے ہوئے رہ گیا، جو وہ لوگ پکڑے گئے جن کے پاس اسلحہ تھا اور پلانز تھے دہشت گردی کے۔ تو ہمارا نقطہ نظر اور یہ جو بنائی گئی ہے فورس بنائی گئی ہے، اس کا نقطہ نظر دہشت گردی کو ختم کرنا ہے۔ اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے اندر مثلا ابھی ترکی جو ہے وہ تو فوج بھیجنے کے لیے بھی قطر تیار ہے۔ انہوں نے کہا ہم اپنی فوج بھیجیں گے قطر، جس طرح امریکہ نے اپنی بیس بنائی ہوئی ہے قطر کے اندر۔ قطر ایک چھوٹا سا ملک ہے لگزمبرگ کی طرح، کو 3 لاکھ کی آبادی ہے اور ٹریلینز کے اندر ان کے پاس ویلتھ ہے۔
تو یہ تو ان کے دفاعی معاملات ہیں، مگر جس طرح ترکی جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ ہے لیکن اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے وہ کچھ پالیسیز بڑھا رہا ہے، تو پاکستان بھی اسی طرح ایک ملک ہے جو ایک معتدل پالیسی لے کر چلے گا. ہمارے اقتصادی روابط ہیں پوری دنیا کے ساتھ، اس کے لیے ہماری ایک الگ پالیسی ہے. ہمارے ڈیفنس ریلیٹڈ ریلیشن شپس ہیں، اس کے لیے ہمیں ایک اور پالیسی بڑھانی ہے. ہم نے اپنے خطے کے اندر، ملک کے اندر پیس لے کر آنا ہے، اس کے لیے ہمارے الائنسز علیحدہ ہوں گے. تو اس ہماری جو پارٹیسپیشن ہے دہشت گردی کے خلاف جو وہاں پہ ایک بنایا گیا ہے، اس کو کولیشن جو ہے، اس کولیشن کے اندر اور یہ جو قطر اور سعودیہ کے درمیان ایک طرح سے ایک ڈپلومیٹک سپیٹ چل رہا ہے، میرے خیال میں ہم ایک معتدل پالیسی لے کر آگے بڑھیں گے اور اسی کو بڑھائیں گے. کیا وزیر اعظم قطر کا دورہ بھی کریں گے؟ دیکھیے ابھی تو قطر کا دورہ اس وقت فوری طور پہ تو اس وقت نہیں ہے اسکیجولڈ، لیکن آپ کو پہلے بھی یاد ہوگا میں ایک پروگرام میں بیٹھا تھا اور مجھے ایک صاحب نے کہا کیا پدی کا شوربہ، پتہ نہیں کس پروگرام میں تھا، مجھے اب بھولتا ہوں، لیکن بنیادی طور پہ پاکستان کے حوالے سے، جی ہاں، مگر جب ہم نے یہ انیشیٹو لیا اور پچھلی مرتبہ جنرل راحیل شریف اور پرائم منسٹر صاحب سعودی عربیہ گئے، اس کے بعد ایران گئے، تو کچھ خاطر خواہ ہمیں کامیابی ہوئی. دیکھیں یہ دنیا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے ارد گرد گھومتی ہے، تو ایسا کوئی سینس آف گرینڈیور ہمیں نہیں ہونا چاہیے، نہ ہے کہ ہم جائیں گے اور پھر ہم اس کو تبدیل کر دیں گے. اس پوری دنیا کی جو جیو پولیٹیکل جو گیم چل رہی ہے اس کا محور پاکستان نہیں ہے، لیکن جو ہمارا حق ہے، جو ہماری فورن پالیسی ہے اعتدال کی بنیاد کے اوپر، اس کی بنیاد کے اوپر ہم سعودی عربیہ سے بھی پلی کر رہے ہیں، دیگر مسلم ممالک سے بھی پلی کر رہے ہیں کہ اور اس کے اندر ایک تو ہمارا مسلمان ہونے کے ناطے سے فرض ہے، دوسرا ہمارا اپنا ایک نیشنل انٹرسٹ ہے جس کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ فی الحال کوئی شیڈول نہیں ہے جو ہے قطر کا وزٹ، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے اگر پاکستان نے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے کہ ہوتا ایسے ہے کہ دونوں طرف سے بات چیت آگے بڑھائی جاتی ہے. اگر کوئی مثبت آپ کو لائن، چاہے وہ بیک ڈور ہو، چاہے وہ سیکنڈ لائن ہو، چاہے وہ انفارمل ڈپلومیسی ہو، اگر کوئی آپ کو راستہ نظر آتا ہے، کچھ تو راستہ ہم بناتے ہیں، کچھ راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو جیسے جیسے یہ ڈائنامک پالیسی ہے، جیسے راستے کھلتے چلے جائیں گے، پاکستان اپنا ایک مثبت کردار جو ہے وہ ادا کرے گا اور اعتدال کے ساتھ اپنی پالیسی کو لے کر آگے چلے گا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد نذیر صاحب، میں بطور دفاعی تجزیہ کار اب سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کی جو سعودی فوجی اتحاد میں شمولیت ہے، اور پھر ہمارے فوج کے سابق سربراہ جنرل راحیل شریف بھی سعودی اتحاد کے فوجی اتحاد کے سربراہ ہیں، تو جنرل راحیل شریف کی سربراہی اور پاکستان کے اس فوجی اتحاد میں شمولیت کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پوزیشن ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہو گئی ہے قطر اور سعودی عرب کی کشیدگی کی وجہ سے، اور سعودی عرب اور ایران کی کشیدگی کی وجہ سے. کہاں کھڑے ہیں ہم اس وقت؟ کیا ہم واقعی اپنے آپ کو نیوٹرل اور غیر جانبدار کہہ سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جہاں تک پاکستان کے اپنے ایک ملک ہے اور اس کی اپنی ایک خارجہ پالیسی ہے اور اپنا ایک ڈیفنس مطلب ہے کہ میکینزم رکھتا ہے. جہاں تک اس اتحاد کا تعلق ہے تو اس اتحاد میں پاکستان پہلا ملک نہیں ہے، 41 کنٹریز ہے. 41 کنٹریز میں سے بہت ساروں نے ٹروپس کمٹ کیے ہیں، کچھ نے نہیں کیے ہیں، جس میں جی سی سی جو ہے وہ سب سے پہلے ممبر بنے اور جس کا قطر ایک حصہ ہے. تو قطر خود اس اتحاد کا حصہ ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. دوسری بات کہ جہاں تک راحیل شریف کا تعلق ہے تو راحیل شریف نہ ہوتا تو کسی اور ملک کا وہاں پر سربراہ ہوتا ہے. اور اس میں میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ جس اتحاد کا حصہ ہے وہ اتحاد کے مشن مقاصد کیا ہیں. اگر اس کے اسٹیٹڈ مشن مقاصد یہ ہو کہ کسی پڑوسی ملک پر پتہ نہیں چلا آپ کو؟ نہیں اگر یہ ہو تو پھر تو آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے. مجھے تو یہ اندازہ ہے کہ اسٹیٹڈ مشن تو یہ ہے کہ دہشت گردی کے خلاف، داعش کے خلاف وہ لڑنا ہے. آپ کی رائے میں ایران اس کا ہدف نہیں ہے؟ اور میرے خیال میں اسٹیٹڈ مشن میں تو اس کا ہدف نہیں ہے. تو ویسے ہے نہیں، اسٹیٹڈ میں نہیں ہے، انسٹیٹڈ. جہاں تک پولرائزیشن کا تعلق ہے، گراؤنڈ ریئلٹیز کا تعلق ہے، تو وہ پولرائزیشن تو اس خطے میں ہے. اور لیکن میں ایک اور بات بھی کروں کہ اس میں پاکستان کو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں سنگل آؤٹ کیوں کیا جاتا ہے. ایران کے 7 نیبر ممالک ہیں، اس کے پڑوسی ممالک ہیں، اس میں سے 5 اس میں شامل ہیں اور پاکستان کو سنگل آؤٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں دوسری بات یہ ہے نواز شریف صاحب جو سعودی عرب گئے اور ساتھ میں آرمی چیف کو بھی لے کر گئے ہیں، آرمی چیف کا نواز شریف صاحب کے ساتھ جانا
اس تمام بحران میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ میرے خیال میں کہ جو کرائسس ہے، جو تھریٹس ہے، جو جنگ کے بادل ہے، اس کو ڈی اسکلیٹ کرنے کے لیے میرے خیال میں دونوں طرف سے ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم امہ کے جو اوور آل دفاع ہے یا ان کا جو اتحاد ہے، اس کے مشن کو نقصان پہنچے گا اگر یہ کرائسس اسکلیٹ کر گئے۔ آرمی چیف کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ جنرل قمر جاوید باجوہ ذاتی طور پہ کیا کردار ادا کر سکتے میرے خیال میں ہیں جو نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں اسٹریٹجک طور پر اس کو جو ہمارے جو تعلقات ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایڈوائز بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں جو نقصان پہنچنے والا ہے پاکستان کو اور مسلم امہ کو، اس سے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ خدا نخواستہ اگر یہ کرائسس مزید بڑھ گئے اور جنگ تک حالت بن گئی یا ان کا زیادہ قطر کو زیادہ تنگ کیا گیا، تو یہ نہ پاکستان کے انٹرسٹ میں، نہ سعودی عرب کے انٹرسٹ میں، نہ مسلم امہ کے انٹرسٹ میں، بلکہ اسرائیل خوش ہوگا، ٹرمپ خوش ہوگا، ایران خوش ہوگا، یہ خوش ہوں گے۔ تو میرے خیال میں ایسا نہیں چاہیے۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بات کر رہے ہیں سعودی عرب اور قطر کے درمیان کشیدگی اور پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم پاکستان نواز شریف واپس ملک پہنچ چکے ہیں، اور ابھی اس بات کا بھی امکان ہے کہ شاید مزید ان سفارتی کوششوں کو آگے بڑھایا جائے گا کہ ابھی کوئی شیڈیول نہیں کہ وزیر اعظم قطر کا بھی دورہ کریں گے۔ مگر ہم بات کریں گے سابق سفیر پاکستان جمیل احمد خان صاحب سے، کراچی سے ہمیں براہ راست جوائن کیا ہے۔ جمیل احمد خان صاحب، یہ امریکہ کا کیا مفاد ہے اس سارے معاملے میں؟ اس کی پالیسی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف تو ہیں جو اپنی ٹویٹوں کے ذریعے قطر کی حکومت پہ تنقید کرتے ہیں، دوسری طرف پینٹاگن اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے جس کے بظاہر صدر جو ٹرمپ ہیں ان کے خیالات سے وہ اتفاق کرتے نظر نہیں آتے۔ تو امریکہ چاہتا کیا ہے اس تمام معاملے میں؟ اور لگتا تو یہ ہے کہ شاید یہ سارا معاملہ شروع ہی اس سعودی عرب میں جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد۔ جی ہاں، میرا ماننا یہ ہے کہ ٹیمپریچر میں اضافہ ہوا ہے جو اسلامک عرب امریکن سمٹ ہوئی ہے اس کے بعد، اور اصل چیز یہ ہے کہ امریکہ کی فارن پالیسی انفولڈ ہونا شروع ہوئی ہے جب سے پہلا بم مارا گیا سیریا پہ، مدر آف آل بمز کا اتنا بڑا، تو اس پہ بیسیکلی ٹرمپ کی جو مدر آف آل بم، آپ افغانستان کی بات کر رہے ہیں؟ افغانستان پہ جو سیریا پہ جو پہلا مارا، اس کے بعد افغانستان کے ہمارے بارڈر کے ساتھ تھا، بعد دوسرا مارا۔ تو خیر یہ کنیکٹ ہوتی ہیں ساری چیزیں، میں اشارتاً بات کر رہا ہوں، اس پہ اگر تفصیل چاہیں گے تو اس پہ ڈسکشن بھی ہو جائے گی، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ امریکہ کی فارن پالیسی میں جو تبدیلی آ رہی ہے اوباما کے بعد، اوباما کی اب آپ قطر کے ساتھ آپ نے پروگرام کیا ہے، قطر کے ساتھ جو وائٹ ہاؤس کا یعنی کہ ہلری کے آنے کے بعد جو ان کے ارادے تھے وہ مختلف تھے۔ مثال کے طور پر جو ان کی قطر پائپ لائن نے گزرنا تھا، ہیلری کلنٹن کے جو 2009 میں قطر نے کوشش کی کہ سیریا سے اس کو گزار کے یورپ تک پہنچایا جائے گیس، اور وہ ان کمپٹیشن تھا رشیا کے، وہ بشر الاسد نے روک دیا۔ وہاں سے مخاصمت شروع ہوئی سیریا کے حوالے سے، جہاں کے قطر نے سپورٹ کرنا شروع کیا جو باغی قوتیں ہیں اسد کے خلاف۔ اس کام کو میں ادھر روک کے میں دوبارہ پالیسی پر آ جاتا ہوں، اس بات کو روک کر کہ امریکن پالیسی جب ٹرمپ آئے تو یکسر چینج ہو گئی، کس حوالے سے کہ ایران کا جو P5+1 نے معاہدہ کرایا تھا اس کو بھی ختم کرایا گیا۔ ایران کو دوبارہ شاہ سلمان نے یعنی سعودی کنگ نے فرمایا کہ ایران از اسپیئر ہیڈنگ دی ٹیررزم ان دی انٹائر ورلڈ، گلوبل ٹیررزم، اور پھر ٹرمپ نے ایران کو ایک ایول قرار دیا، اور اس کے بعد جو سلسلہ ادھر سے شروع ہوا۔ ایک اور لائن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہی دنوں میں جب سعودی وزیر خارجہ اور جب امریکن وزیر خارجہ نے بیان دیا تو اس وقت ایک اغراض و مقاصد میں سے سبمٹ کے ایک یہ بھی ظاہر کیا گیا کہ یہ تمام ممالک جو ہیں یکجا ہو کے اسرائیل کے ساتھ مل کے اینڈ they would be able to deal with ایران۔ یہ اس قسم کی باتیں جب اس سبمٹ سے ابھری تو خطے میں ایک ڈویژن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد ایک پہلے سے لاوا پک رہا تھا جو کہ قطر میں پک رہا تھا، اور قطر میں لاوا یہ تھا کہ مسلم برادرہڈ کی سپورٹ، چھوٹا بھائی بڑا بھائی، یہ ایک عرب مینٹالٹی کا حصہ ہے، یہ ان کا بدون مائنڈ سیٹ ہے، آپس کا بھی معاملہ ہے۔
پھر ان کے انٹرسٹ بھی انوالو کریش ہونا مگر امبیسڈر صاحب امریکہ کے جو اڈے ہیں قطر کے اندر ان اتنی بڑی تعداد میں امریکی اڈوں کی موجودگی میں امریکہ کس حد تک جا سکتا ہے سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہونے میں؟ 22 لاکھ کی آبادی قطر کی اور امریکہ کا سینٹ کام جو سب سے بڑا ادھر اڈا ہے، قطری بیچارے 22 لاکھ اس اڈے کا کیا کر لیں گے؟ ٹھیک، اور امریکہ کی آپ بحری بیڑے دیکھیں اس پورے خطے میں اور خاص طور پہ گلف سی میں اس وقت کم سے کم 5 سے 6 بحری بیڑے ہیں گلف واٹرز میں اسٹیٹ آف تک، تو یہ اتنی بڑی انہوں نے قوت پہلے ہی اپنے ساتھ میں لگائی ہوئی ہے۔ قطر کو جو الزام لگ رہا ہے اس کے پیچھے کیا امریکہ کا بھی کوئی مفاد ہے؟ کیا امریکہ قطر کی حکومت کو دباؤ میں لا کے کچھ مزید مفادات حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ اس میں تو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں صاحب، اس میں دو چیزیں ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قطر پہ پریشر ضرور لانا چاہتا ہے، کیونکہ امریکہ نے جب سے مرسی سے ہاتھ نکال کے اور مرسی کو جب جو اس کے ساتھ بعد میں ہوئی، اس کے بعد مسلم بردرہڈ پر جو اس میں ہونا شروع ہو گیا، پریشر آنا شروع ہو گیا، اس کے بعد امریکہ کی جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ پالیسی چینج کرنے کے بعد اب امریکہ ٹوٹل اپنا وزن ڈال رہا ہے سعودی عرب اور ان کے الائنس کے لوگوں پر، تو اس وزن کی وجہ سے ظاہر ہے قطر مخالف پاکٹ میں چلا جاتا ہے، کیونکہ سعودی اور ان کے الائنس قطر کے خلاف ہے، اور وجوہات آپ کو پتہ ہیں 3 جو بڑی وجوہات ہیں اس کی، تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے یو ایس یعنی امریکہ اپنا وزن ڈال رہا ہے، اس لیے ڈال رہا ہے کہ ان تمام اس پورے خطے کو اسرائیل کے ساتھ ملا کے اس خطے کا ایک علیحدہ پریشر گروپ بنانا چاہتا ہے۔ آپ نے بات کی جمیل احمد خان صاحب، مصدق ملک صاحب، حکومت پاکستان نے کیا اس تمام صورتحال پہ نظر رکھی ہے؟ جیسے کہ امبیسڈر صاحب نے بھی کہا کہ اسرائیل بھی اس خطے پہ اپنا اثر و رسوخ بڑھا رہا ہے، اور یہ جو عرب ممالک موجود ہے، یہ جو تقسیم ہو رہی ہے، تو حکومت پاکستان اس تمام صورتحال پہ نظر رکھا ہوا ہے۔ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم لاشعوری طور پہ ایک ایسے سائٹ پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں کہ جس سائٹ پہ الزام ہے اسرائیل اور امریکہ کی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کا؟ دیکھیے، ایک تو ابھی آپ نے دیکھا امبیسڈر صاحب جو ہیں حکومت کا حصہ رہے ہیں، تمام زندگی انہوں نے حکومت کے ساتھ گزاری ہے، اور اگر ان کی اتنی گہری نظر ہے تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر حکومت کا ایک فرد جو ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اگر ان کی اتنی گہری نظر ہے تو وہ تمام افراد جو ایک مرکب کی شکل میں دن رات ان چیزوں کو ٹریک کرتے رہتے ہیں، تو ان کی کتنی گہری نظر ہوگی اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے۔ کیا ہماری پالیسیوں سے اس خطے میں امریکی اور اسرائیلی مفادات کا تحفظ نہیں ہو رہا؟ میرے خیال میں ہماری پالیسی سے صرف ایک مفاد کا تحفظ ہو رہا ہے، اور وہ ہے پاکستانی مفاد، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر وقت اسی اپنے مفاد کو آگے بڑھانا چاہیے۔ ہم کوئی پوری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم اپنے بچوں کے، اپنے مستقبل کے ٹھیکیدار ہیں، اور ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ صرف ہماری اندرونی پالیسی جو ہے، یعنی ہمارے بچوں کا کیا مستقبل ہوگا، اس کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے۔ ہماری دفاعی پالیسی بھی، ہماری معاشی پالیسی بھی، ہماری معاشرتی پالیسی بھی، اس میں سے ایک پالیسی ہماری جو ہے وہ یہ سعودی یا میں وہیں پہ آ رہا ہوں، اتحاد میں شامل ہونے کی کیا مجبوری تھی پاکستان؟ کوئی مجبوری نہیں، ایران بھی ہم سے ناراض ہے، افغانستان پہلے کشیدگی میں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مجبوری کیا تھی؟ باقی 30-40 ممالک کو کیا مجبوری تھی؟ مجبوری ہماری یہ ہے کہ داتا دربار کے اندر دھماکہ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کے بھیجے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ لگے ہوتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، اس دہشت گردی کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ آپ صفورہ دیکھ لیں، آپ لاہور کے دیکھ لیں، آپ یہ جو ہمارے آرمی پبلک اسکول کے اندر دھماکہ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں۔ ہم دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہم کئی محاذوں کا حصہ ہیں۔ ہم امریکہ کے ساتھ اور ویسٹرن فورسز کے ساتھ ہمارا ایک الائنس ہے، وہ دہشت گردی کو ختم کرنے میں جب آگے بڑھتے ہیں تو ہم ان کی معاونت کرتے ہیں۔ مڈل ایسٹ کے اندر ایک یہ کولیشن بنا ہے، ہم اس کے حصے دار ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز کی سائیڈ لائنز کے اوپر ایک رشیا لیڈ گروپ بنا ہے جس کا ایران حصے دار ہے، ہم اس کے بھی حصے دار ہیں۔ تو ہم آپ دیکھیں اگر روس اور ایران کے حصے دار ہیں، اگر یہ اسلامک جو کولیشن ہے اس کے حصے دار ہیں، ویسٹرن الائنس کے حصے دار ہیں، تو وہ کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے ملک کے اندر ہمارے بچے ذبح ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارا مستقبل اس طرح نہیں چل سکتا۔ ان سارے اتحادوں کی حصہ داریوں کے باوجود
پاکستان میں دہشت گردی رکی نہیں ہے. لیکن ان تمام اتحاد اور ہماری فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ میں بتاتا ہوں اندرونی پالیسیز کی وجہ سے جو 2000 واقعات ہوتے تھے دہشت گردی کے وہ 500-600 پہ آ گئے. These are 500-600 too many. Even one is one too many. لیکن پچھلے 4-5 سال کی پالیسیز کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو آپ نے جو دہشت گردی کے واقعات کے اندر تبدیلی دیکھی ہے, جو کمی دیکھی ہے, بے شمار یہاں پہ ٹی ٹی پی نام کی اور جھنگوی اور پتہ نہیں کس کس نام کی تنظیمیں تھیں, ان کا کلا کما کیا گیا, وہ ابھی بھی مورف کر کر کے واپس آتی ہیں. اس اتحاد میں شمولیت سے کیا ہم نیشنل ایکشن پلان پر مکمل طور پہ عمل کر سکیں گے؟ دونوں چیزیں میں نے آپ کو پہلے کہا. اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ ہماری اقتصادی پالیسی اور خارجہ پالیسی اگر یہ کریں گے تو وہ ہو سکے گا. آف کورس دونوں ہوں گے, دونوں کی ذمہ داری ہیں حکومت کو, پر حکومت دونوں کو آگے بڑھا رہی ہے. اس اتحاد میں شمولیت سے پاکستان کو کیا ملے گا؟ اس اتحاد میں شمولیت سے دہشت گردی کے وہ اڈے, دہشت گردی کا پہلا محور جو تھا وہ افغانستان میں تھا, طالبان کی شکل میں, القاعدہ کی شکل میں. مگر یہ جو نیا ارتقا ہوا ہے جو لیبیا اور سیریا سے شروع ہوا ہے, جس کا ایمبیسڈر صاحب ذکر کر رہے تھے کہ جب مالکی صاحب کی حکومت آئی اور اس کے اندر حکومت کے اندر وہ شیعہ سنی تفریق پیدا ہوئی, تو دہشت گردی کے اڈے جو ہیں اس کا محور, اس کا سینٹر آف گریوٹی وہ افغانستان سے موو کیا مشرق وسطیٰ میں. اب مشرق وسطیٰ کے اندر اگر اس ہب کو ختم کرنا ہے جس کی شاخیاں پاکستان میں آ رہی ہیں, ہمیں نظر آ رہی ہیں اسلحے کی شکل میں, دہشت گردوں کی شکل میں اور ڈرووز کی شکل میں, ٹی ٹی پی کے لوگ جو ہیں افغانستان کے اندر وہ شامل ہو رہے ہیں داعش کے اندر, تو اس سینٹر آف گریوٹی کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی اتحاد بنے گا. داعش اور ٹی ٹی پی کے پیچھے جن ممالک پر الزام دھرا جاتا ہے کہ ان ممالک نے ان کو کریٹ کیا, بظاہر تو ہم اسی سائڈ پہ جا کے کھڑے ہو رہے ہیں. آپ کو یہ بات سمجھ, شاید میں آپ کو نقطہ نظر دے رہا ہوں, آپ کو کسی ایکسپرٹ کو لانا چاہیے خارجہ پالیسی کے, لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان ممالک کو یہ پتا چل گیا ہے, ویسٹرن بھی اور مشرق وسطیٰ کے بھی, کہ وہ ایک غلطی کر چکے ہیں اور وہ غلطی ان کے گلے پڑ رہی ہے. مجھے یہ لگتا ہے, ایک منٹ میں اور بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ بات ہے کیونکہ وہ غلطی ان کے گلے بھی پڑی ہے ان پارٹ, لیکن کھیل ابھی ختم نہیں ہوا, سب کھیل رہے ہیں. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس تمام تناظر کو ایک میپ کی شکل میں دیکھیں تو آپ کو دکھتا کیا ہے. دکھتا ایسے ہے کہ دہشت گردی کا یہ بازار ختم تو ہونے والا نہیں, تو اس کا رخ موڑ دو. رخ کس طرف موڑو؟ بجائے اس کے کہ اس کی جو الائنمنٹ ہے وہ ایسٹ ویسٹ ہو, اس کی الائنمنٹ ود ان دا مسلم کنٹریز کر دو, ود ان کر دو. یعنی اتنی بڑی شیعہ سنی تفریق ڈالو کہ یہ تمام دہشت گردی جو ہے مرکوز ہو جائے شیعہ سنی فساد پہ. کون کروانا چاہ رہے ہیں؟ میں ابھی بتاتا ہوں. بڑی بات یہ ہے کہ آپ یہ نوٹس کریں کہ اس سے پہلے امام خمینی کے مزار کے اوپر یا اس طرح کی کسی بھی ایسی حیثیت, روحانی حیثیت رکھنے والے کسی جگہ پہ حملہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کھیل اس سے پہلے حکومتیں کھیلا کرتی تھی, ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کھیلا کرتی تھی, وہ کبھی اس طرح کی حرکات نہیں کرتے تھے. یہ جو نیا جو ہے کہ ایک دہشت گرد تنظیم نے خطے پہ قبضہ کرنا شروع کر دی ہے, انہوں نے وہاں ہٹ کرنا شروع کیا ہے جو انسان کے دل اور روح کے قریب ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ جب یہ کوئی بھی دیکھیے, it is very difficult. امریکہ ہے, اسرائیل ہے, ایسٹ ویسٹ الائنس سے آپ کہہ رہے ہیں ان کو انورٹ کر دو, تو اس کے پیچھے امریکہ یا اسرائیل ہو سکتا ہے. کسی کوئی ایک ملک ضروری نہیں ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ داعش کی اپنا نقطہ نظر ہو. بنیادی طور پہ اس شیعہ سنی تفریق سے جو خلیج آج پڑی ہے, جو دھماکے کی شکل میں, سنیے, یہ دراڑ جو ہے یہ خلیج بن سکتی ہے جو اس پورے علاقے کا تباہ. اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ ہمیں ہوگا. اس نقصان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم اپنی فورن پالیسی کو آگے بڑھا رہے ہیں. اس نقصان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم الائنسز کا حصہ بن رہے ہیں. اس نقصان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم جو ہیں وہ سعودی عربیہ گئے ہیں. اس نقصان کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے ہم افغانستان اور ایران سے اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. قسم کی ڈیبیٹ کر دی اس حوالے سے. برگیڈیئر صاحب, جنرل راحیل شریف ایز اے پرسن ان کے لیے اب کتنا مشکل ہو گیا, کیونکہ جب انہوں نے جوائن کیا اس وقت جو باتیں کی گئی, اور خاص کر ان کے قریبی جو سابق فوجی جرنیل تھے, مجھے یاد ہے جنرل شعیب امجد شعیب جو ہیں, وہ کہتے تھے کہ وہ ایران کو بھی بیچ میں شامل کریں گے, وہ برج کا کام کریں گے, وہ باتیں تو سب ہوا ہوگی. کتنا مشکل ہے اب جنرل راحیل شریف کے لیے ان حالات میں اس سعودی فوجی اتحاد کی سربراہی کرنا؟ میرے خیال میں کہ مشکل تو کوئی نہیں ہے, نہ تب تھی نہ اب تھی, لیکن یہ پرسپشن کریٹ کیے جاتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ پہلے بھی ہمارے اتفاقی تعلقات تھے, فوج ادھر ایک ڈویژن سے زیادہ موجود تھی, اور باقاعدہ یمن کے بارڈر پر بھی تھی, اور اسرائیل کے یعنی ویسٹرن بارڈر پر. پھر ہم عراق کے خلاف اس اتحاد میں فوجیں بھیجی ہوئی تھی اور سعودی عرب میں وہ موجود تھی, اور اس وقت بھی نواز شریف صاحب تھے, شٹل ڈپلومیسی کر رہے تھے.
یہ تو مطلب ہے کہ ایک تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے اور دہرایا بھی جاتا ہے. لیکن اسلم بیگ صاحب نے اسٹریٹجک ڈیفائنس کا وہ علم بردار تھے. پھر وہ اسٹریٹجک ٹرائنگل درمیان میں ایران پاکستان اور افغانستان کا رہا ہے. لیکن میں اصل میں جو بات جو لانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ امریکہ جو ہے ابھی تک P5+1 کا حصہ ہے, وہ ختم نہیں ہوا ہے. دوسری بات یہ کہ امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے, وہ صرف اپنا اسلحہ. تو اگر امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے تو جنرل رائٹ سے کیوں اس کھیل کا حصہ ہے؟ جنرل رائٹ سے وہ امریکہ کے انڈر تو نہیں ہے, وہ تو اس مسلم اتحاد کے انڈر ہے. امریکہ اس مسلم اتحاد میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے. 55 ممالک کے اس میں نہیں, مسلم اتحاد ہے. کب سے ٹرمپ صاحب مسلمان ہو گئے؟ نہیں تو وہ جس طریقے سے ٹرمپ کو وہاں پہ استقبال کیا گیا اور جو وہاں پہ تقریریں کی گئی, کیا وہ مسلم اتحاد کی تقریریں تھی؟ وہ 55 کا الگ اتحاد تھا. جو وہاں ایران کے بارے میں تقریریں ہوئی, کیا وہ مسلم اتحاد کی تقریریں ہونی وہ چاہیے؟ اس فورم کا حصہ نہیں ہے. وہ جو تقریر تھی وہ اس فورم کا حصہ نہیں, اس کو اس کنٹیکسٹ میں نہ لو. دوسری بات, ایران جو ہے وہ خود امریکہ کا اتحادی ہے. کیا عراق میں اس کا اتحادی نہیں ہے؟ کیا سیریا میں اس کا اتحادی نہیں ہے؟ اور دوسری بات یہ P5 میں اس کا اتحادی نہیں ہے جو نیوکلیئر ڈیل ہوا ہے. تو بہت ساری چیزوں میں اس کا وہ اتحادی ہے. دوسری طرف ڈبل گیم کون کھیل رہا ہے؟ ڈبل گیم ہر ایک ملک اپنے اپنے بساط کے ساتھ کھیلتا ہے, لیکن امریکہ بڑا گیم کھیل رہا ہے. اور امریکہ جب بڑا گیم کھیلتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات پھر پاکستان پر بھی آتے ہیں. اس بڑی گیم کے اثر میں سعودی اتحاد امریکہ کے اثر میں نہیں ہے. میں بتا دوں کہ داعش کس نے پیدا کیا؟ امریکہ نے پیدا کیا, ویسٹرن ممالک نے پیدا کیا. 6 مہینے کے اندر 16,000 جوان آپ اکٹھا کرے پوری دنیا سے, ماڈرن اسلحہ ان کے ہمویز کے پاس. داعش کے پیچھے سلافی اسکول آف تھاٹ نہیں ہے؟ آپ ایک نیریٹیو کو استعمال کرتے ہیں جو 2006 میں کنڈولیزا رائس نے, اس میں عرب ممالک کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. عرب ممالک کا کوئی ہاتھ نہیں ہے. پانس کے طور پر استعمال ہوئے, ہم نہیں ہوئے ہیں. اب یہ افغانستان میں پان کے طور پر استعمال نہیں ہوئے, اور ابھی بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے؟ ابھی ہو رہے ہیں, اس کا حصہ ہے. اور یہ سعودی اتحاد میں اس کا حصہ ہے کہ نہیں؟ نہیں, سعودی اتحاد تو مسلمانوں کا ہے, یہ تو اس کا نہیں ہے. ایک چھوٹی سی گربان میں سعودی قطر اور سعودی ایران کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور ہمارے ساتھ جمیل احمد خان سابق سفیر پاکستان موجود ہیں کراچی سے. جمیل احمد خان صاحب, آپ نے سنا بریگیڈیئر سعید نذیر ہمارے دفاعی تجزیہ کار یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے. اس کی گیم بھی بہت بڑی ہوتی ہے, مگر شاید اتنی بڑی گیم میں جو سعودی فوجی اتحاد ہے, جس کو ہم اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد کہتے ہیں, وہ اس کا حصہ نہیں ہے. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ سعودی فوجی اتحاد اور جو اس کے سربراہ ہیں جنرل رائل شریف, وہ اس بڑی ڈبل گیم کا حصہ نہیں ہے؟ دیکھیں, وہ ہم نہ بھی چاہیں تو اس گیم کے حصہ آٹومیٹکلی بن جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ فسانے میں حقیقت سے زیادہ حسن ہوتا ہے, حقیقت کو برائے مصلحت افسانہ کہتے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ یہ ہمارا اسلامک اتحاد اسلامک ملٹری اتحاد جو ہے ہمارا, اس میں تقریباً 8 ممالک ایسے ہیں جو کہ سعودی کولیجن کا حصہ ہیں, جو کہ شامل ہیں یمن کی آپریشن میں. اور یہ اس کولیجن کو ڈونلڈ ٹرمپ فرما گئے ہیں کہ یہ اس کو عرب نیٹو کے نام سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں, عرب نیٹو. پھر اگر آپ الیکشن کیمپین کے بعد سے چلیں, اگر 1-2 سٹیٹمنٹ کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کے, انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے بہت پیسے خرچ کر دیے سیکیورٹی دینے میں, جاپان کو, باقی ممالک کو, سعودی عربیہ کو. اب ہم ایسا کریں گے کہ ان کے ہی پیسے جو ہے ان سے ہم لے کے پھر سیکیورٹی دیں گے, ورنہ سیکیورٹی نہیں دیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ 380 ارب ڈالر کے مختلف انہوں نے معاہدے کیے, جس میں 108 ارب ڈالر کے ہتھیار بھی وہ دے رہے ہیں. اب وہ ہتھیار وہ کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے خلاف اسلامک الائنس, ملٹری الائنس یہ استعمال ہوگی. بالکل درست بات ہے اور ہمیں شامل ہونا چاہیے, ظاہر ہے, کیونکہ یہ الائنس ایک اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق ریجنل آرگنائزیشن جس طرح بنتی ہیں, جیسے نیٹو ہے یا اور ریجنل آرگنائزیشن ہے, اس کے حساب طریقے سے یہ بنا ہے. اس کو اقوام متحدہ کی ایک اسٹرینتھ بھی حاصل ہوتی ہے. پاکستان ایک بڑا ملک ہے, پاکستان کی ایک اہمیت ہے, اس کو یقیناً ہونا چاہیے اس قسم کے ریجنل آرگنائزیشن, جس طرح ملٹری الائنس کی بات ہو رہی ہے, اسلامک ملٹری الائنس کی. لیکن یہاں معاملہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. پیچیدہ اس لیے ہے کہ اس کے ممبر یعنی ملٹری الائنس میں جو فوجی اتحاد ہے, اس میں کچھ ممبرز تو آلریڈی حصہ لے رہے ہیں یمن میں, تو ان کی نیوٹرلٹی تو ادھر ختم ہو گئی. پھر
اس میں ٹیررزم کے خلاف اس پوری فوج نے کام کرنا ہے، تو ایران کو تو ٹیررسٹ قرار دے دیا سعودی کنگ نے بھی اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی. تو اب آگے جا کے مجھے تو یقین ہے کہ پاکستان اپنی نیوٹرلٹی کو سیکٹیرین ڈیوائڈ کے حوالے سے کبھی نہیں توڑے گا. پاکستان اپنی نیوٹرلٹی کو میرے تجربے کے مطابق برقرار رکھے گا. بہت کٹھن معاملہ ہے، بہت مشکل معاملہ ہے. اگر ایسی نوبت آئے گی تو میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ ایون ہمارے سپاہ سالار جو ہم نے انہیں دیا ہوا ہے، وہ خود اپنے طور پر یا حکومت کے کہنے پر یا قوم کے کہنے پر وہ اس کو چھوڑ کے واپس آ جائیں گے. ورنہ آپ کو علم ہے کہ کس قسم کا لاوا اس وقت پورے گلف میں ہے اور پاکستان میں ہمارے بہن بھائی اہل تشیع کثیر تعداد میں ہے، 20 22 25 جس طرح کی بتایا جاتا ہے فیصد. کویت میں 65% ہے، قطر میں ہے، سعودی عرب میں ہے، یو ای میں ہے. یہ پورے خطے میں ایک ایسی سیکٹیرین آگ بڑکے گی کہ اس میں پھر یہ ملٹری الائنس جو اسلامک ملٹری اتحاد وغیرہ ہے، وہ کام اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح نہیں ہو سکے گا. میرا امید ہے مجھے کہ میرا یہ خدشہ بالکل غلط ہو، لیکن جو نقطے جا رہے ہیں، if you connect the dots you would automatically reach to this kind of the apprehensions. ٹھیک ہے. تو ایمبیسڈر صاحب آپ جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں پاکستان کے لیے فیصلے کرنے کا یہ وقت ہے یا مزید انتظار کیا جائے؟ ابرپٹ فیصلہ پاکستان اس پوزیشن میں اور اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ بالکل جیسے ٹرکی نے راتوں رات اپنی پارلیمنٹ کو بلا کے 1914 میں ان کا ڈیفنس ایگریمنٹ ہوا تھا قطر سے، اس میں انہوں نے مزید کچھ کلوزز شامل کی اور کام اپنے فوجی ادھر بھیجتے ہیں. ہم اس وقت اس چیز کو ہمیں ماننا چاہیے کہ ہمارے تعلقات گلف ممالک سے مختلف ہیں دوسرے ممالک کے مقابلے میں. قائد اعظم کے زمانے سے لے کے اور اب تک ہم نے بڑی ایک مسلم برادرہڈ کو، مسلم امہ کو، ہماری فارن پالیسی کا ایک کلیدی نقطہ ہے کہ ہم ان کو ساتھ لے کے ہمیں ویٹ اینڈ سی کرنا چاہیے. ہمیں نیوٹرلٹی کے بیانات، ابھی مثال کے طور پہ پرائم منسٹر سعودی عرب گئے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پلاننگ ہو رہی ہے، بلکہ پہلے یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ ساتھ میں اینوائز کویت میں بھی جانا چاہیے تھا، قطر میں بھی جانا چاہیے تھا، یو آئی میں بھی مختلف اینوائز جانے چاہیے تھے. اور پرائم منسٹر ظاہر ہے اپنے طور پر تو پروگرام بنا کے قطر نہیں پہنچ جائیں گے، اس کے لیے ایک سفارتی معاملات طے کیے جاتے ہیں، انویٹیشن منگائی جاتی ہے، ان کو کہا جاتا ہے. پرائم منسٹر کو میکسیمم گلف کنٹریز میں میں سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے اور وہ جانا پسند کریں گے اور کرنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے کیا قباحت ہے کہ اپنے اینوائز کو نہیں بھیج رہے ہیں. وہ تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. ہمیں جتنا پرو ایکٹیو ان حالات میں ہونا چاہیے ہم نہیں ہیں، اور پرو ایکٹیو نہ ہونے کی وجہ سے اس چیز کا احتمال ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے یا نقصان اٹھا جائیں گے. صحیح ہے. میں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا، انوائز کو بھیجنا پڑے گا، مگر یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم اور آرمی چیف سعودی عرب جیسے اہم ملک میں جا رہے ہیں اور سیکرٹری خارجہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یا جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ مشیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ ہیں، لیکن کوئی انپٹ جو ہے ایک ٹیکنیکل انپٹ یا ٹیکنوکریٹس کی جو ہونی چاہیے وہ ایسا نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اب یہاں پہ رک گیا، یہ مزید بھی جاری ہے؟ یہ نہیں، وہ تمام اپنی ٹیکنیکل انپٹ لے کر گئے تھے. سرتاج عزیز صاحب جو مشیر ہیں ان کے اور جو وزیر کے تحت کے طور پہ کام کر رہے ہیں وہ ان کے ساتھ موجود تھے، اور وہ کوئی ایسے شخص نہیں جن کو ان معاملات کا پتہ نہیں. ان کی تاریخ، یعنی سرتاج عزیز صاحب کی شان میں مجھے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں، ان کا کیریئر خود السٹریس ہے لوگوں کے سامنے. 2-3 چیزوں کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہی ہے، یہ آپ ذرا نقطۂ نظر دیکھیں، ذرا آپ آج کی گفتگو کا تجزیہ کریں. کیا یہی گفتگو کسی اور ملک میں بھی ہو رہی ہے؟ کیا کوئی اور ملک بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہی محور ہیں، ہمیں بھاگنا چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے؟ یہ کہاں سے سینس آف گرینڈیور آ رہی ہے؟ دوسری بات یہ کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم نہیں کر رہے؟ کیا اگر دکھ نہیں رہا تو اس کا مطلب ہے ہو نہیں رہا؟ باقی ملکوں میں شاید اتنی جمہوریت نہیں، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. باقی ملکوں میں اتنی جمہوریت نہیں ہے. دیکھیں، میں 2-3 اور باتیں کروں گا. یہ آپ کی بات شاید صحیح ہو، لیکن میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری اس تمام جو بیانیہ ہے
اس کے اندر ایک عجیب سی کلونیل ایک شیڈو ہے کہ ایک سازش ہوئی ہے, ہم پہ کوئی حکمران ہونے کی کوشش کر رہا ہے, اور ان سازشوں کے جال کے اندر سے ہم نے نکلنا ہے. آج کا بھی ہمارا جو تجزیہ وہ ڈبل گیمز, ٹرپل گیمز, انہی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. میں لکھ رہا تھا جب آپ نے کہا کہ ان کے پیسے استعمال ہوں گے اور ان کے پیسے استعمال کر کے ان کے علاوہ کوئی ہم بھی تو ہے, یعنی ہمارا بھی تو کوئی انٹرسٹ ہے, ہمارا اقتصادی انٹرسٹ ہے. ہم کیا ویکیوم ہیں, ہم کوئی پون ہیں which is going to be played out. We are playing the game as we are getting played out. تو ہم پون نہیں رہے, ہماری تاریخ مختلف ہے. ارے یار وہ ہم پون نہیں رہے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 200-300 سال کی تاریخ کا بوجھ اب اپنے کندھے سے اتارنے کی 300 سال نہیں ہے, 20-25 سال کی بات کر رہے ہیں آپ. میں 300 سال میں 20-25 کی بات کرنے کے لیے بھی تیار ہوں, لیکن میں آپ سے جو درخواست کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی وقت ہر ملک کہتا ہے کہ یہ میرا ایک طریقہ, ایک میرا وہ جو خارجہ پالیسی ہے, ایک انسٹرومنٹ ہے اپنے بچوں کا مستقبل آگے بڑھانے کے لیے. آپ نے ابھی تک مجھ سے یہ سوال نہیں کیا کہ ہماری آنے والے وقت میں فیوچر کی پالیسی کیا ہے. ہم کیوں, آپ نے ایک سوال صرف خارجہ پالیسی کے حوالے سے پوچھا کہ اس الائنس کا حصہ ہم کیا بنے. ابھی آپ نے دیکھا کہ چین, ایک پینٹاگون کی رپورٹ آئی جس میں انہوں نے چین کا ذکر کیا. ایک ہمارا ایکسس یہ ہے فورن پالیسی کا, چین اور امریکہ کی جو ٹک ٹیک ہو رہی ہے, کیا ہم اس میں نیوٹرل ہیں؟ یہ نیوٹرل کیا ورڈ ہوتا ہے فورن پالیسی میں؟ کب آپ نے یہ سنا ہے ورڈ نیوٹرل؟ ذرا سن لیجئے, میں ابھی وہیں جا رہا ہوں, آپ یقین مانیں, لیکن موقع دیجئے مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ورڈ نیوٹرل کیا ہوتا ہے. آپ ایک اعتدال کے ساتھ اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک قسم کے ہمارے الائنسز ہیں روس کے ساتھ, ایک قسم کے ہمارے الائنسز ہیں چین کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہیں اب نہیں ہے نیوٹرل. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اعتدال, بھائی سن لیں, ایک اعتدال کے ساتھ پاکستانی انٹرسٹ کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ جو شیعہ سنی تفریق ہو رہی ہے, میں بالکل اس سے اگری کرتا ہوں. اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم ہر قیمت پہ اپنے انٹرسٹ کو بڑھانے کے لیے, نہ سعودی کے لیے, نہ قطر کے لیے, نہ امریکہ کے لیے, نہ اسرائیل کے لیے, نہ ایران کے لیے, پاکستانی انٹرسٹ کے لیے ہم جہاں جاتے ہیں, جس الائنس کا حصہ بنتے ہیں. یہ اس بیانیے کو ایک نیا رخ دیجیے. اب کوئکلی مجھے یہ بتائیں, جو پاکستان کی جو ڈومیسٹک پولیٹیکل سچویشن ہے, پرائم منسٹر نے جی آئی ٹی کے سامنے ہی پیش ہونا ہے, جس قسم کی خبریں چھپ رہی ہیں پاکستانی میڈیا میں, اس کے بعد کتنا مشکل یا آسان ہے پاکستان کی لیڈرشپ کے لیے یہ انٹرنیشنل چیلنجز کو فیس کرنا؟ کچھ مشکل نہیں ہے, کچھ مشکل نہیں ہے. یعنی اگر آپ اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو یہ سی پیک جتنا بنا ہے انہی مشکلات میں بنا ہے. کبھی دھرنے, کبھی کمیشن, کبھی اردو بازار, کبھی 35 پنکچر, کبھی آپ ڈان لیکس, کبھی پون لیکس. لیکن جب معاملہ قطر سے ایل این جی ڈیل کا آئے, قطری خط کا آئے, تو پھر معاملہ پاکستانی سیاست سے جڑ جاتا ہے. قطر کی ایل این جی جو ہے ہماری انرجی سیکیورٹی کا حصہ ہے. ہم نے سب سے بڑا جو اپنی تاریخ کا معاہدہ کیا ہے ان سے کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارا روسی جو نئی وہ کمپنیاں ہیں ان سے معاہدے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ ہم پائپ لائنز بچھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم گوادر سے لے کے نواب شاہ تک ایک پائپ لائن بچھا رہے ہیں جو 26 کلومیٹر دور رہ جائے گی ایران سے, تاکہ ایران سے ہم اپنے آئل لے سکیں. آپ کس طرف جائیں گے؟ میں آپ کو کاسا 1000 بتاؤں جو سینٹرل ایشیا سے آ رہا ہے. اب آپ نہیں آئیں گے اس طرف, اب نہیں آئیں گے, پروگرام اس پہ کریں گے انشاءاللہ, علیحدہ بھی کریں گے. برگیڈیئر صاحب کوئکلی اب یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو فوج ہے یا فوج کے جو سربراہ ہیں ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ اس تمام معاملے میں کہ پاکستان سعودی عرب اور قطر یا سعودی عرب اور ایران کے درمیان معاملے میں ایک ذمہ دار کردار ادا کرے. ہماری فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں کہ ہم ایک بیلنسنگ کا کردار ادا کر سکتے ہیں فوجی لحاظ سے, اسٹریٹجی کے لحاظ سے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کرائسس سوائے ڈپلومیٹک ہائپ پر جانے کے یعنی ملٹری انسٹرومنٹ اس میں استعمال نہیں ہوگا, اور اگر وہ نہ ہوگا اور نہ ہونا چاہیے, کیونکہ دیٹ ول بی کیٹاسٹرافک. لیکن امبیسڈر جمیل احمد خان صاحب, لاسٹ ورڈ آپ کا. آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ سفارتی سطح پر طے ہو جائے گا, یا پھر جیسا کہ آپ نے پہلے اظہار کیا کہ آپ کے خدشات ہیں؟ جرمن کے فارن منسٹر کا آپ کو میں بیان بتا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت گلف کنٹری میں ہو رہا ہے, اٹ کین لیڈ دی ورلڈ ٹو دا وار. ترکی کے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ اٹ از گوئنگ ٹو لیڈ us to a global crisis. So ایسا نہیں ہے کہ بالکل, لیکن اس وقت جس اسٹیج پر ہم ہیں سفارتی لحاظ سے اس کو حل ہونے کے زیادہ چانسز نظر آ رہے ہیں. لیکن دنیا کی کافی
काफ़ी बड़े ममालिक दुनिया के, वो इस एहतमाल को भी उन्होंने जहन में रखा हुआ है, जिस तरीके से सख्त बंदियां हो रही हैं, जिस तरह से ब्लॉक्स बन रहे हैं नए इस पूरे खत्ते में। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुसद्दिक मलिक, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद रशीद, जमील अहमद खान साबिक सफ़ीर। अभी सऊदी फ़ौजी इत्तेहाद उस तरह वजूद में तो आया नहीं कि जिसके फ़ायदे या नुकसानात के हवाले से हम बतौर पाकिस्तानी बात कर सके, मगर उम्मीद यही है कि उस फ़ौजी इत्तेहाद के एक्शन में आने से पहले ही मामलात जो हैं सफारती सतह पर इस तरीके से हल हों कि पाकिस्तान जैसे ममालिक दरमियान में सैंडविच होके न रह जाए और ये खित्ता जो है इसको एक बार फिर किसी खौफनाक जंग का सामना न करना पड़े, और ना ही अरब ममालिक की कशीदगी से पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं उनके लिए मुश्किलात पैदा हों। अपने गिरबान से इतना ही। मतीउल्लाह जान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।